وأصحابه وذرياته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين حبيبنا حبيب رب العالمين شفيعنا شفيع المذنبين رحمتنا ورحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اس ماہ مبارک رمضان کریم کا یہ آخری جمعۃ الوداع ہے. اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے جمعہ مبارکہ کے فیض و برکات سے اس کے حسنات سے اور خصوصیت کے ساتھ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہمیں ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کا حقدار بنائے. بلا شبہ بعض گھڑیاں اوقات اپنی نسبت کے اعتبار سے دوسرے اوقات و گھڑی اور ٹائم پر ممتاز اور قیمتی ہوا کرتے ہیں. اور دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن اس خصوص میں بہت ہی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کی عید اور ہفتے کی عید قرار دیا ہے. اللہ عز و جل نے اس بابرکت دن میں ایک ایسی ساتھ ایک ایسی گھڑی ایک ٹائم کو رکھا ہے کہ بندہ مومن اس ساعت اور اس وقت میں جو بھی جائز مراد اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو قبول فرماتا ہے. وہ کون سی گھڑی ہے؟ اس سلسلے میں علماء محدثین نے شریعت کی روشنی میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. کچھ محققین کا خیال اس بات کی طرف گیا کہ دونوں خطبوں کے درمیان پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ اس خطبے
خطبے کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ کچھ محققین نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر سے پہلے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ عصر کے بعد، عصر کے وقت میں وہ گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت عطا فرمانے کے لیے یہ ساری رحمتیں اور برکتیں اس لیے متعین فرما دی ہیں کہ اس کے بندے اس میں پوری دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ عزیزان محترم، رمضان شریف کی یہ بابرکت ساتیں اور اس کا یہ آخری جمعہ اس قدر پر نور ہے کہ اپنے دامن میں اللہ کی کتنی رحمتوں کو رمضان لے کر کے آتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حدیثوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت، افطار جو ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالی ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جن پہ جہنم ان کے عملوں کی بنیاد پہ، ان کے کرتوتوں کی بنیاد پہ واجب ہو چکی ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر جمعہ کے دن جتنا ہفتے بھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کیا، ٹوٹل کر کے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے، شب عید، تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنا اپنے بندوں کو معاف کیا، ٹوٹل کر کے اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان شریف میں جو رحمت کا دروازہ اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ فرمایا گیا کہ اب بندہ اپنی بخشش و مغفرت کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دشواری اور کوئی امر مشکل نہیں، بلکہ وہ توجہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو رب تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کا دربار رحمتوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دوستو، ہم وداعی کیفیت میں ہیں، ہم رمضان شریف کو وداع کہنے کے لیے چند ہی دن، چند گھڑیاں باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا نامہ اعمال ہم کو بتائے گا کہ ہم نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا گنوایا، کیا کھویا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں جو طبیعتیں، جو دل، جو انسان کی روح نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہ رمضان کریم ہی کا خاصہ ہے۔ یہ رمضان مبارک بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں اس کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک میں اس کی دلچسپی، روزے کی حفاظت کے لیے اس کی توجہ، اس کی عنایت، قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اس کی جد و جہد، قیام اللیل، صلاۃ التراویح، یہ تمام اذکار، یہ تمام عبادتیں بندے کی روح کو رمضان کی یہ برکت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور عام و خاص ہر کوئی جو اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے ضرور نوازتا ہے۔ دوستو، یہ زندگی، یہ حیات، رمضان کے آخری جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ یقیناً زندگی گزر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی برزخ کی شروع ہوتی ہے، اس حیات سے، اس زندگی سے بہت لمبی اور بہت طویل ہے۔
اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی طویل اور کتنی لمبی زندگی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان اللہ پر اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے۔ عام حالات میں کھل کے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ایماندار سمجھتے ہیں، وہ بھی عام حالات میں، عام زندگی کے معاملات میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند نمازیں پڑھنی تو سب سے بڑا ہمیں تیر مار لیا، ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم نے تیر مار لیا، ہم نے یہ کر لیا تو ہم نے تیر مار لیا۔ ریا، دکھاوا، لوگوں کے سامنے بناوٹ اور تسلط، یہ اللہ کے یہاں ہبائے منصورہ ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی عز و جل اپنے بندے کے دل میں اس نور ایمان کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتا ہے، جو بندے مومن اپنے خدا کا منیب ہو کر کے، مخلص ہو کر کے، اپنی رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے اپنی ایمانی زندگی کو عطا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنی تقریریں ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اور بار بار یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ ڈرنے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ جو بندوں سے ڈرنے کا معنی ہے، بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے۔ ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، اس بندے مومن کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا اس بات سے ڈرو کہ کہیں ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کی رضا ہم سے روٹ نہ جائے، اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ہمارا وہ رب، وہ معبود حقیقی جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہم سے کہیں روٹ نہ جائے، اس کی رحمتیں ہم سے کہیں روٹ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اہل ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کا تو نتیجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا یہ طویل روزہ اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سے روٹ جائے، اس کی رحمت ہم سے دور ہو جائے اور ہم اللہ کی رحمت کو نہ پا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کی قدر کون سمجھ سکتا ہے۔ لوگ آج دنیا میں سمجھتے ہیں، عام حالات میں لوگوں کی فکر جو ہے دھوکے میں جاتی ہے اور مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اپنے ایمان کی اس قدر و قیمت کو برقرار رکھ نہیں پاتے اور اس کے معیار کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا اللہ کا کرم ہے، کرم کم ہے کہ اس نے اپنا بنایا ہے، اپنے حبیب کا ہمیں دامن دیا ہے۔ بڑی بڑی بنگلوں کو دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے محلات کو دیکھنے کے بعد، بڑی بڑی بزنس ترقیوں کو دیکھنے کے بعد، بڑے بڑے گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے۔ نہیں، جو بندہ مومن ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، اگر اس کے دل میں نور ایمان اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ کے نزدیک اس جھوپڑی میں گلی کوچے کا شاید کوئی انسان اس کو نہ سمجھتا ہو، نہ جانتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ غریب، وہ جھوپڑی میں رہنے والا مومن مخلص جس کے دل کے اندر نور ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، اللہ کے نزدیک یہ جھوپڑی میں یہ غریب الدیار اس بنگلے میں، اس اعلیٰ محلات میں جو کافر رہتا ہے، جو منافق رہتا ہے، جو اللہ سے مکر کرتا ہے، اس سے کہیں افضل و اعلیٰ یہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی قدر و قیمت جو ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک نورانی محفل میں صحابہ ہیں، حضور متوجہ ہوئے دروازے کی طرف، مسجد کی طرف سے، اور
فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے، ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے، جو جنتی ہے۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل، مسجد نبوی میں جب وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابھی وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، ادب کے ساتھ وہ بیٹھ گئے مسجد میں۔ نشست ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، صحابہ پر اپنے کاموں میں لگ گئے، حضور کی یہ بشارت تھی ان کے لیے۔ دوسرے دن بھی یہ مجلس سجی ہوئی، یہ مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدی تھی۔ یہ اس لیے سجدی تھی کہ حضور نے علم کے نور سے صحابہ کے دل کو روشن فرما دیا اور ان کے دل کو ایسا دریائے علم بنا دیا تھا کہ انہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے علم کی برکتوں سے پوری دنیا میں علم شریعت، علم دین، علم اسلام پھیلا ہے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی اسلام کی پیاری بات رہ نہیں گئی، بلکہ صحابہ نے حضور کی امت تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ دوسرے دن بھی یہ بزم سجی ہوئی تھی۔ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر سر کو اٹھایا، کہا کہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اتفاق سے آنے والے وہی پہلے دن کے ساتھ بعد پھر مصروفیت کی ہو گئی، صحابہ مصروف ہو گئے۔ تیسرے دن بھی میرے آقا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اب تجسس بڑھ گیا کہ آخر اس انصاری صحابی کے اندر کون سی خوبی ہے، کیا ہے، اس لیے حضور نے اتنی عظیم الشان بشارت کو دی ہے۔ ایک غریب انصاری صحابی ہے، کیا عمل اس کا ہے؟ مسجد نبوی میں نماز تو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تحیہ کر لیے اور انہوں نے سوچا کہ ہم پتہ لگاؤں گا۔ بطور توریہ انہوں نے بہانہ تلاش کر کے کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کا دل آئے، گھر دیکھا، معمولات کے اعتبار سے وہی سادہ کام جو کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، کوئی ایسی خاص بات، اسپیشل بات نظر نہیں آئی۔ عبداللہ ابن عمر اب کہا کہ بھائی دیکھو، میں تو آیا تھا، تم سے بہانہ بنایا تھا، توریہ کیا تھا، لیکن میں یہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے 3 دن تک تم کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ کون سا عمل تھا؟ مگر میں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں آپ کے اندر دیکھی، کوئی معمولات کے اعتبار سے آپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضور کی صحبت سے میرا دل ایسا ہے کہ اس دل میں کسی مومن کے لیے نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے۔ ایمان نے دل کو اتنا منور کر دیا ہے کہ اس قلب صحابی میں کسی مومن کے لیے نہ کوئی حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ نفرت ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی کیفیت کو ملاحظہ فرمانے کے بعد یہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات سے مناسبت تو حدیث پاک نہیں، میں نے اس لیے پیش کیا، یہ بات دراصل یہ ہے کہ مومن مخلص جو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی شمع جلتی ہے اور جو تقوی و طہارت کا پیکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ظاہری ٹیپ و ٹاپ کیا ہے، ظاہری اطوار کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے دوستو، رب تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نزدیک وہ مخلصین، اس کے بندے جو ٹوٹ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، تو خالق کائنات نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ رب تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے لیے مہمانی کی جگہ بنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جمعۃ المبارکہ، جمعۃ الوداع، آپ رمضان شریف کی یہ کیفیت دیکھیں، یہ اپنے ساتھ جن برکتوں کو، جن رحمتوں کو لے کر کے آتا ہے اور ایسا مومن کو سرشار کرتا ہے کہ مومن کی رگ رگ میں، مومن کے ریشہ ریشے میں بندگی کا وہ جذبہ پیوست ہو جاتا ہے
کہ اس کی طبیعت، اس کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھو، اس کا دل اس بات پہ ابھارتا ہے کہ نفلیں زیادہ کر دو، اس کا عمل اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اس لیے کہ اس موسم خیر و برکت کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے جس طرح سے سنوار دیا ہے کہ جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور شیطان سرکش کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے، بہت ہی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، یک سوئی کے ساتھ اپنے رب کو منا لیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ عنابت کے ساتھ، توبہ و رجوع کے ساتھ رمضان میں متوجہ ہوتا ہے تو خالق کائنات اسے رمضان کی برکتیں، رحمت کا حصہ بھی عطا فرماتا ہے، مغفرت کا بھی حصہ عطا فرماتا ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان، میں بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور، وہ قوت، شب قدر کا پاور اپنی جگہ پر ہے، وتر طاق راتوں کا پاور اپنی جگہ پر ہے، آخری عشرے کا پاور اپنی جگہ پر ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن خالق کائنات نے، رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں وہ پاور، وہ طاقت اور وہ اسپریچول قوت عطا فرما دیا ہے کہ اللہ اکبر، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیں نیکی کی طرف آؤ، تو شاید ساری دنیا کے لوگوں کی قوت وہ کام نہ کر سکے جو رمضان کی چاند کے طلوع ہوتے ہوئے ہر بندے مومن کی روح میں وہ قوت اور اس کی پاور آ جاتا ہے۔ رمضان ہی کافی ہے۔ وہ آتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ کون کیسا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کا بندہ، رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ مخلص ہو کر کے رب کی رضا کے لیے طلبگار ہے، ہر ایک کی دامن کو بھر دیتا ہے۔ اور یہی رحمتیں جب چلتی ہیں تو رحمتوں کی برکات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ خالق کائنات نے مغفرت کی چادر کو بچھا دیا، اور جو کوئی اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو خالق کائنات اس کی پچھلی ہوئی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو احتساب نفس کے ساتھ، ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ، مخلص ہو کر کے ایمان کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اس کی گناہیں بخش ہوتی ہیں، اور ابھی بخشش کا یہ سلسلہ دراز ہوتا ہی ہے کہ آخری عشرہ جب آتا ہے، کہ آخری عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث پاک کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آخری عشرے میں شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب پوری رات شب بیداری کرتے، کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار کرتے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے طاق راتوں میں۔ اور آخری عشرے میں جب بالکل رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے، پوری ترقی و عروج پہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو بھی آنسو ٹپک جائے گا، جو بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے الہاء زاری کرے گا تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوگا بلکہ مغفور لہم میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا روزہ ظاہری طور پر دوستو ایک روزہ ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے کی حیثیت اور اس کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی، حلاوت ایمانی کی بنیاد پہ رمضان کی برکت و روحانی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 دن، 10 دن نہیں 1000 دن تک روزہ رکھے رمضان کے علاوہ تو اللہ اکبر وہ رمضان کی کیفیت کو نہیں پا سکتا ہے جو خالق کائنات نے رمضان کے دنوں میں روزے کے اندر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میرے آقا، ساری کائنات کے آقا، وہ داتا جناب محمد رسول اللہ روح لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے روزوں کی کیفیت صحیح طور پر معلوم ہو جاتی تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ اے رب 1 مہینہ رمضان نہیں، سال بھر تو روزہ کا فرما اور روزہ کا ماحول پیدا فرما۔ سال بھر، یہ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے رمضان کے اندر روحانیت کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اور کیف کے اعتبار سے، سرور کے اعتبار سے پروردگار عالم نے جو اس ماہ مبارک میں پاور اور اس ماہ مبارک میں
روحانیت کا کیف عطا فرمایا ہے وہ اور مہینوں میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے دوستو جب رمضان جدا ہوتا ہے، ودا ہوتا ہے، تو اہل ایمان ایک کیف و سرور کے ساتھ لیلۃ القدر کا ایک تصور، اعتکاف کا ایک سما، افطاری کا ایک سما، اور اسی کے ساتھ ساتھ سحری کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنا، اس کا ایک سما، اس سارے ماحول کی کیفیات جو ہیں بندہ مومن کے دل و دماغ پر وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ بندہ مومن اپنے رب کا یکسو ہو کر کے رہ جاتا ہے اور برکتوں کو پانے کے لیے ہر وقت وہ متمنی اور طالب رہا کرتا ہے۔ یہ جب رخصت ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو روح میں ایک اضطراب، اس لیے اضطراب ایک ملال، خوشی سے ملا ہوا ایک ملال دل کی کیفیت پہ طاری ہوتا ہے الوداعی دنوں میں، رمضان شریف کی کیفیات میں۔ یہ ماہ مبارک آ کر کے تو نے ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیا، تو نے کیا کیا نہیں دیا، تو نے کن نعمتوں سے ہمیں سرفراز نہیں کیا، تیری کیا کیا رحمتیں ہم پر رہی، تو نے کتنی رحمت کی بارش کی۔ اب تو ہم سے جب رخصت ہونے جا رہا ہے تو یقیناً رمضان ہم رہیں آپ نہ رہیں، کوئی نہ رہے، یہ ہر سال آئے گا، رمضان شریف تو آئے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ رمضان جب آئے گا تو ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، ہم رہیں گے یا نہ رہیں، یہ ہے اصل کہ ہم رہیں گے یا نہ رہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جو بھی وقت دیا اس کی قدر کرتے ہوئے، ودا کہتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ انابت کرتے ہوئے ہمیں فریاد کرنا چاہیے کہ مالک تو نے اپنے محبوب کے وسیلے سے جو توفیق عطا فرمایا، اس توفیق کی بنیاد پر اے خالق کائنات یہ رمضان کی برکتیں ہمیشہ قائم و دائم رہیں، ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ یہ نماز کی پابندی، یہ مسجدوں کا نورانی ماحول، یہ مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت، کیا رمضان کے بعد بھی ہماری یہ پیشانیاں اسی کیف و سرور کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانیوں کو جھکائیں گے؟ اگر جواب ہاں میں ہے، اگر جواب ہاں میں ہے تو دوستو آپ کو مبارک ہو، رمضان نے آپ کو تقوی و طہارت کی بدولتیں بے گراں عطا فرما دی کہ ہمارا اور آپ کا دل تقوی و طہارت کی لذت سے آشنا ہوا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کہ اب ہم نماز کو اپنی زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ ہمیں اس بات کا آج کی جمعۃ الوداع میں وعدہ کرنا چاہیے۔ دوستو بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم نے اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا لی ہیں، ہم نے یہ گنبد و مینار بنا دیا، لیکن کل قیامت کے دن یہی گنبد و مینار، یہی مسجدیں، یہی مسجدوں کی وسعتیں ہم سے سوال کریں گی کہ بندگان خدا نے تو مسجدوں کو بنا دیا تھا، بزرگوں نے اس کیف و سرور کو دلوں میں ڈال دیا تھا، لیکن کیا ہم نے مسجدوں کے حق کو ادا کیا؟ مسجدوں کو ہم نے تعمیر تو کر دیا تھا، کیا ہم نے مسجدوں کو آباد کیا تھا؟ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دوستو کیا فرشتے آئیں گے؟ وہ تو آتی ہی رہتی ہیں، ان کی تو ڈیوٹی ہے، ان کی تو رحمت ہے، وہ تو آتی ہی رہتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں مومنین بندگان خدا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حال یہ ہے ذرا سے کسی کے کلمے کا اختلاف ہوا، نماز کو چھوڑا، جماعت کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، ارے بھائی تم نے نماز کو چھوڑا، جماعت کو چھوڑا، چلو جماعت کو چھوڑا تو جماعت کا کیا ہوا؟ نقصان تو آپ نے کیا، نقصان آپ نے اپنے خاندان کا کیا، نقصان آپ نے اپنی نسل کا کیا کہ جو مسجدوں کے نورانی ماحول میں آ کر کے مستفیض ہوتے تھے، ناک پہ اتنا زیادہ غصہ ہے کہ آپ نے ان فیض و برکات سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ بزرگان دین نے مسجدوں کو بنایا۔ میں ان لفظوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے آگاہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں تو بن گئی، لیکن بعض مسجدیں ایسی ہیں خدا کے ہاں ان لوگوں کو جواب دینا، ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ منبر و محراب یہ سب کے سب خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ مسجدیں تو بنا لی تھیں، لیکن نہ وہاں جماعت ہوتی ہے، نہ فجر کی اذان ہوتی ہے، نہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، اور محرومی کی زندگی میں لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ بنا دیا۔ مسجدیں یقیناً بنانا
یہ نبیوں کا کارنامہ تھا، انبیاء کرام بناتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اس کار خیر میں اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. امت محمدیہ مسجد بناتی ہے، لیکن مسجد بنانے سے زیادہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مسجد کس طرح سے آباد ہوگی، مسجد کا نظام کس طرح سے درست ہوگا، اور خداوند قدوس کے بندوں ان کے سجدوں سے کس طرح سے مسجد میں روحانیت اور رونق بڑھے گی. یہ ہے اصل معاملہ. دوستو، آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہوگا اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی نماز کو ترک نہیں کریں گے. نماز کو ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. دوستو، بلا شبہ یہ نوافل، یہ مستحبات، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے ترقی درجات ہوتی ہیں. لیکن دوستو، اگر ایک فرض بھی ترک ہو گیا جان بوجھ کر کے عمدن قصدن، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں سوال ہوگا، عذاب کے فرشتے اسے عذاب ڈالیں گے. اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرض کیے ہوئے حکم کو ڈالا اور اس کو پامال کیا، تو فرض کے ترک پر خالق کائنات کی بارگاہ میں عتاب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. تو کسی بھی حال میں یہ جمعۃ الوداع ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے، یہ رمضان کریم نے اپنی رحمتوں سے تمہارے دامن کو بھر دیا ہے، لیکن دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن جانے کے ساتھ ساتھ تم کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے تمہارے دل میں تقوی و طہارت کے جس کیف و سرور کو، عبادت کے جس شوق و ذوق کو بھر دیا ہے، یہ ذوق کبھی بھی منتمل نہ ہونے پائے، مزمحل نہ ہونے پائے، اس میں دلچسپی میں کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے، بلکہ تمہارا دلچسپی رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنی چاہیے. اگر یہی ہے تو دوستو، ایمان کی زندگی اور ایمان کی جو پونجی خالق کائنات کی بارگاہ سے رسول کائنات کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، تو ہم بہت حد تک اپنے معاملات میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. یہ قرآن شریف کی تلاوت کا سما آپ نے پورے رمضان میں قرآن شریف کو سنا. اب تو لوگوں نے طرح طرح سے جو ہے تراشیں اور تراشیں کرنا شروع کر دیا ہے. تراویح میں تراویح الگ سنت موقعہ ہے، اور اگر صحیح خواں حافظ قرآن مل جائے تو الگ سنت موقعہ ہے. قرآن شریف کا پڑھنا، تلاوت کرنا ہر وقت محبوب و مستحسن ہے، لیکن تراویح میں قرآن شریف کا سننا یہ الگ. صحابہ کرام جو پیارے حبیب کی سنت کو لے کر کے یہ الگ سنت کریمہ ہے. اب کچھ لوگ نماز سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، نماز سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نماز کے باہر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن سنت کریمہ جو تراویح میں ہے اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سنت کریمہ کہاں گئی. تو تراش خراش اپنی طبیعتوں سے نہ کریں، بلکہ علماء سے رجوع کریں، مفتیان دین سے رجوع کر کے سمجھیں، معاملات کو حل کریں کہ کس طرح سے. آپ نے پورا مہینہ قرآن شریف کو سنا، اب تو اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو گیا، کوئی 3 دن میں ختم قرآن کر رہا ہے، کوئی 1 دن میں ختم قرآن کر رہا ہے، کوئی اس طرح سے کر رہا ہے. یہ تراش خراش سنت نبوی کو پامال کرنے کے وہ قبیح صورتیں ہیں جس سے قرآن کی عظمت پر بھی تم فرق لاتے ہو، قرآن کے اہتمام میں بھی فرق لاتے ہو. جو سنت طریقہ ہے بہت ہی محبت کے ساتھ، عشق و وارفتگی کے ساتھ جو صحابہ کا طریقہ تھا، اسی صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمیں سنت تراویح کو بھی ادا کرنا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنا ہے اور تراویح میں قرآن شریف کو بھی سننا ہے. یہ 3 دن کی تراویح، 1 ہفتے کی تراویح بہت سارے شہروں میں اب رائج ہو گئی ہے، اور بقیہ جو ہے 27 دن جو ہے وہ چنچل اونٹوں کی طرح، چنچل گھوڑوں کی طرح نماز عشاء پڑھنے کے بعد ادھر ادھر پھرتے نظر آتے ہیں. جو سنت کریمہ، جو نظام رمضان کریم میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کا ملا تھا، وہ پامال ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں بہت کچھ دیکھ کر کے جا رہا ہے. یہ روزے فرض ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ کیفیات ہمیں حاصل ہوں گی اور رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ الوداع کو مبارک فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن پاک کو شرف قبولیت بخشے، افطار سحور کو شرف قبولیت بخشے. جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخنے جماعت کا طیبہ کا تعاون کیا ہے، خالق کائنات رزق حلال میں ان کو وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس طرح سے اپنی رحمتوں کو نوازے کہ وہ اپنی
زندگی میں آنے والی نسلوں میں بھی شاد و آباد رہیں اور خوشحال رہیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں انشاءاللہ تعالی۔ کل سترداف ہے، کل نماز مغرب کے فوراً بعد رویت ہلال کمیٹی نیدرلینڈ کا اجلاس ہوگا۔ کل جو ہے 29 رمضان 29واں رمضان ہے، انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، جو فیصلے شرعی ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اگر ثبوت شرعی ہو گیا، ہلال کا جانچ کا ثبوت شرعی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور اگر ہمیں ثبوت شرعی نہ ہوا تو ہم اٹکل پچوں اور ادھر ادھر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس پہ نہیں ہم جاتے، اور یہ نہیں ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے تو ہزاروں ریال ملین نہیں ہیں کہ غلط فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن میں اور اخباروں میں کہیں کہ ہم پورے نیشن کی طرف سے، قوم کی طرف سے ہم فدیہ ادا کر دیں گے، ملین جو ہے ریال ادا کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ لوگوں کے روزوں کو خراب کرے۔ جو شرعی فیصلہ ہوگا شریعت کے اصولوں کی بنیاد پر وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 5 یورو رکھا گیا ہے، نماز عید سے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر لیں تاکہ یہ ہمارا روزہ جو ہے جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے وہ بارگاہ رب میں مقبول ہو جائے۔ یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح سے دوستو نماز عید کا جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ 8:30 پہ تقریر شروع ہوگی اور نیخیور 9 بجے انشاءاللہ تعالی جماعت قائم ہوگی۔ جماعت کے وقت کا خیال کرتے ہوئے تشریف لائیں۔ اب میں ایک طالب علم کو ماشاءاللہ میری تو یہ نہیں لیکن بہت سارے احباب نے کہا کہ بھائی بلا دوں کچھ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اب عزیزہ محمد انس کو یہ پڑھ رہے ہیں، دعا کریں کہ سارے ہمارے طلبہ جو ہیں پڑھتے ہیں، وہ چند منٹ بھی اگر پیش کرنا چاہے اس کے بعد حاجی صاحب اپنے پروگرام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ Laten we samen in de bargah, in de hof van onze heilige profeet, Huzur Qunun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Durood Sharif lezen. Eén ding moeten wij onthouden, dat het lezen van Durood Sharif in onze voordeel is. Omdat ajeeb faiz hai, Aqa teri mohabbat ka, ajeeb faiz hai, Aqa teri mohabbat ka, درود خود ہی پڑھوں اور خود ہی سمجھ جاؤں۔ لازم میں سعادت درود شریف لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ Met heel veel pijn, met heel veel verdriet in onze harten is het nu tijd om afscheid te nemen van deze heilige man. الوداع الوداع يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. De heilige maand waarin de Koran Sharif is nedergedaald. Tot ziens, tot ziens. الوداع الوداع يا شهر الإفطار. De maand van iftar, de maand waarin wij met z'n allen de iftar deden. Tot ziens, tot ziens. Al-wada, al-wada, ya shahr al-suhoor. De maand van de suhoor. De maand waarin wij met z'n allen de sehri deden. Tot ziens, tot ziens. Al-wada, al-wada, ya shahr al-tarawih. De maand waarin wij de tarawih gebeden verrichten. Tot ziens, tot ziens. Al-wada, al-wada, ya shahr al-tasabih. De maand waarin wij probeerden om met z'n allen zoveel mogelijk tasbih te lezen.
tot ziens, tot ziens. Al-wada', al-wada', ya shahr al-sabr. De maand van geduld, de maand van sabr. Tot ziens, tot ziens. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hebben wij de kans gehad om dit jaar te vasten. Het is belangrijk voor elke moslim, elke dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala, om na te gaan of zij zijn doelen in deze heilige maand heeft bereikt. Het doel van deze maand is, het is belangrijk voor een persoon om na te gaan of zijn nafs, zijn wil in deze maand zwakker of sterker is geworden. Het doel van deze maand is dat de nafs, het wil, zwakker wordt. Het is belangrijk voor een persoon om na te gaan of zij in deze maand zijn uithoudingsvermogen heeft vergroot of juist verkleind. Het doel van deze maand is dat een persoon zijn uithoudingsvermogen vergroot. Het is belangrijk voor een persoon om na te gaan of hij in deze heilige maand meer geduld heeft dan voorheen of juist minder. Het doel van deze maand is dat een persoon meer geduld krijgt dan voorheen. Het doel van deze maand is dat een persoon zijn namaz zijn eigen maakt. Het is belangrijk voor een persoon om na te gaan of dat hem is gelukt. Het doel van deze maand is dat een persoon beter wordt. Het bewijs hiervan is de ayat al-karima die ik in de khutbah heb gereciteerd. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O gelovigen, het vasten is jullie bevolen, net als jullie voorgangers, zodat jullie godvrezend worden. Dat jullie God weer Goda krijgen. Als iemand godvrezend is, als iemand God weer Goda heeft, dat zorgt ervoor dat een mens minder zondes begaat. Dat een persoon probeert om minder verkeerde handelingen te doen. Lees met z'n allen één keer de rood sharif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ik wou het vandaag over Sadqa al-Fitr hebben, maar aangezien de tijd kan ik vandaag helaas daarover niet praten. Ik wil u een aantal boodschappen naar voren brengen. Wij, moslims in Europa, moeten blij zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala ons de kans heeft gegeven dat wij bijna in de heilige maand bijna de hele dag doorbrengen in de ibadah. En u kunt nu vragen van Bhai Anas, hoe dat dan? Het antwoord hierop is dat in de meeste Europese landen wij bijna 21 uur vasten. Klopt dat? Ja of nee? Ja. Klopt. Wij doen ongeveer 2 uur te zeggen. En wij ontbreken het vasten 10 uur. Dus van 2 uur ochtend tot 10 uur in de avond brengen wij door in de ibadah, in het vasten. En vanaf 10 uur tot ongeveer 11 uur rusten wij een klein beetje uit. Daarna komen we naar de masjid, luisteren we naar de takrir. Daarna lezen we de tarawih. Daarna doen we de seher. Moeten wij niet blij zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala ons de kans heeft gegeven dat wij bijna de hele dag doorbrengen in het vasten, in de ibadah? En zeer zeker zullen wij hier de beloning van krijgen. Zeer zeker zullen wij hier aan het eind van de maand de beloning hiervan krijgen. Laten we als voorbeeld nemen een werknemer. Hij werkt de hele maand door. En aan het eind van de maand krijgt hij de salaris van de werkgever. Net zo,
aan het einde van deze maand beloont Allah subhanahu wa ta'ala en zullen wij inshallah succesvol worden. Het bewijs hiervan is de ayat al-Karima. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in de heilige Koran dat degene man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet gehoorzaamt, zij zijn succesvol. Zij zijn succesvol. En er is een hadith pak overgeleverd door Hadith Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qala yughfaru li ummati fi akhiri laylatin fi Ramadan. Qila ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ahya laylatul qadri? Qala la lakinna amila innama yuwaffa ajruhu Onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft vermeld, er is overgeleverd door Hadith Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, degene die in de heilige maand van de Ramadan vast, zij zal op de laatste nacht van de heilige Ramazan bevrijd worden. Zijn zondes zullen worden vergeven. Toen is aan de heilige profeet gevraagd: O profeet, is dit de nacht? Is dit de Laylatul Qadr? Huzur antwoordde nee. Dit is de nacht waarin de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala worden vergeven. En waarom worden zij vergeven? Omdat zij de hele maand door Allah subhanahu wa ta'ala hebben aanbeden. De ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gedaan. De zikr van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gedaan. De hele maand hebben zij gevast. En daardoor worden wij beloond. En als laatst wil ik een boodschap doorgeven aan onze jongeren. Dat wij moeten proberen om zoveel mogelijk de gebeden te verrichten. Dus de dag door te brengen in de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. De dag door te brengen in de ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij hebben hier de voordeel van. Degene die in zijn jongere jaren de ibadah, de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala verricht. En stel, als hij ouder wordt en hij is niet meer in staat om de ibadah, de zikr, het vasten te verrichten. Nog steeds, alsnog zal hij de zegeningen hiervan ontvangen. Omdat hij in zijn jongere jaren deze ibadah, het vasten, de zakat verrichten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten accepteren en onze kleine grote zondes vergeven en onze kracht geven dat wij als een beter persoon na deze heilige maand doorbrengen. Wa ma alayna illa al-balagh.